ایک فساد برپا کرنے کی ایک سازش ہے، اور جس طرح سے اس کے ایک قریبی ساتھی نے آج سے 4 دن پہلے یہ کہا کہ یہ ایک خونی مارچ ہوگا، اور اس مارچ میں مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے، اور مجھے لاشیں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور مجھے بڑے بڑے لوگوں کے جنازے نظر آ رہے ہیں۔ اس پر اس بندے کو فوری طور پہ، کیونکہ وہ گھر کا بیٹی تھا، اسے فوری طور پہ جو ہے وہ بغیر فارمیلٹی پوری کیے جو ہے اسے پارٹی سے نکال باہر کیا ہے۔ حالانکہ جو نوٹس جاری کیا تھا اس میں کم از کم 7 اور نارملی 15 دن تو جواب دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور آپ نے اس کو تیسرے دن جو ہے وہ فارغ کر دیا، کیونکہ اس نے وہ بات قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھ دی، یا اس سے جو ہے وہ یہ بات ہو گئی ڈیورنگ پریس کانفرنس، جس سے آپ کا یہ انتہائی ملک دشمن اور گھٹیا ایجنڈا جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا۔ ہم یہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ قوم کو تقسیم اور قوم کے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ اس ملک کی تباہی چاہتا ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے، اس کا کوئی جمہوری رویہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا جمہوری رویہ ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حزب اختلاف ہو۔ اگر یہ سیاستدان ہو تو یہ کہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے سے میں مر جانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ یعنی یہ بات جو ہے، یہ کوئی سیاستدان، کوئی جمہوریت پہ یقین ایمان رکھنے والا بندہ کر سکتا ہے؟ یہ صرف ایک فتنہ یہ بات کر سکتا ہے، اور یہ فتنہ جو ہے اپنے اس شیطانی کھیل کو اس شیطانی مارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ یہاں پہ اسلام آباد آ کے جلسہ کرنا تو اس کا مقصد نہیں ہو سکتا، اور ان جگہوں پہ جہاں پہ سپریم کورٹ نے جن کا تعین کیا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ دھرنا دینا بھی مقصد نہیں ہو سکتا۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ لاشیں گرائے، امن و امان کرے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لوگ الجھ پڑیں، اور اس الجھاؤ میں یا اس وائلنس میں یا تو دونوں طرف کے ایکشن سے کوئی جو ہے وہ اسے لاشیں مل جائیں، یا پھر اس دوران اس کے اپنے بندے جو ہیں وہ کام ڈال دیں، وہ جو ہے وہ اپنے ہی بندوں کو جو ہے وہ ان کی لاشیں گرا دیں، اور پھر ہو یہ کہ جی یہ تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو ہے یہ کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ اسی قسم کی تیاری میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور یہ ایسا مافیا ہے کہ نہ اس کو اس بات کی کوئی شرم ہے کہ جو یہ کرنے جا رہا ہے اس سے ملک کا کیا بنے گا، کس حد تک قومی نقصان ہوگا۔ بلکہ اس نے تو اس وقت بھی نہیں سوچا جب اس نے امریکہ کے خلاف وہ سائفر جو ہے وہ سازش کی، اور وہاں پہ کس ڈٹائی کے ساتھ، اور یہ دیکھیں کہ ان لفظوں کو ادا کرتے ہوئے اس کے ذہن پہ کتنا سکون ہے کہ ہم اس سے کھیل لیں گے، اعظم خان ہم اس سے کھیلیں گے، نام نہیں لینا ہم نے، ہم اس سے کھیلیں گے،
اور یہ جو ہے یہ بنائیں گے کہ یہ ایک جو ہے وہ سازش ہوئی ہے پاکستان کے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، جس کے اوپر اس نے رجیم چینج کا جو ہے وہ بیانیہ اس نے کھڑا کیا۔ اس میں ایک ایویڈنس میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس طرح کے اور بھی چھوٹے چھوٹے غیر اہم لوگوں کی انفارمیشن بھی ہمارے پاس ہے، لیکن یہ کیونکہ ایک سابق وفاقی وزیر ہے، اس لیے اس کی گفتگو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا، نہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کا جو ہے وہ ایک ریکارڈ بھی ہے۔ ورنہ اس طرح سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس کو، کرمنل گروپس کو، اس میں گجرات بھی پیش ہے، ان کو بھی اسی ذمہ داری کے اوپر جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ تو یہ آپ گفتگو سن لیں، تو اس کے بعد میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، تاکہ آپ کو بار بار سننے کے بعد جو بات سمجھ آنی ہے وہ آپ کو پوری طرح سے باور ہو جائے، آپ کو جو ہے وہ اس کا معلوم ہو جائے، تو اس کے بعد میں آپ کے کویشچنز کو جو ہے وہ لیتا ہوں۔ جی چلائیں جی اسے۔ جمیل گھر تھی جمیل گھر جمیل جی علی خان صاحب کیا پوزیشن ہے؟ سر پوزیشن تو A1 ہے، آپ سنائیں۔ بدو کتنی ہیں؟ بہت ہیں، لائسنس لائسنس بھی بہت ہیں، بندے؟ بندے بھی جتنے چاہیے ہوں گے سر۔ اچھا ہم یہاں پہ کیمپ لگا رہے ہیں، یہاں پہ 7 قریب ترین کالونی ہے، پہلے جہاں پہ کاروبار میں گھس جائیں، یہ تو بالکل پا جائیں۔ ادھر کا 7 کون سی قریب ترین جگہ کون سی ہے؟ وہ آخر میں کون سی کالونی ساتھ لگ رہی ہے؟ ہمارے یہاں بارڈر پہ اسلام آباد پنڈی کے بعد ٹولپادے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ سٹی ہے، کیپٹل ہے، کون سی ہے؟ ٹاپ بھی ہے، کیپٹل بھی ہے، بہت ساری ہیں، بتائیں۔ ٹاپ تو ایئرپورٹ پہ ہے نا؟ ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ نا۔ میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو، میں مجھے ملا ہوا ہے، وہ ملا ہوا ہے نقشہ۔ میں بندے اور سامان وہاں ریڈی رکھیں آپ۔ ٹھیک ہے سر، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بس رابطے میں ہیں انشاءاللہ۔ یہ آپ کو اس کی کاپی جو ہے وہ مہیا ہو جائے گی، اسے آپ جو ہے وہ اس کا متن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور سابق وفاقی وزیر جو ہیں، ان کی ایک نامعلوم، ویسے اس کا ہم نے پتہ کروا لیا ہے، اور ابھی وہ نامعلوم تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ابھی اس کی جو آئیڈینٹی ہے اسے ہم ڈسکلوز نہیں کر رہے، اس کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ گنڈا پور سے کہہ رہا ہے کہ صدر صاحب کیا پوزیشن ہے؟ پوزیشن تو A1 ہے، آپ سنائیں۔ پوچھتا ہے بندوقیں کتنی ہیں؟ بہت ہیں گنڈا پور، لائسنس بھی بہت ہیں۔ علی امین گنڈا پور، بندے بھی جتنے چاہیں ہوں گے سر۔ اچھا ہم یہاں کیمپ لگا رہے ہیں، ساتھ ہی قریب ہی کالونی میں، نامعلوم شخص جی گنڈا پور، یہاں قریب ترین جگہ کون سی ہے؟ آخر میں کون سی کالونی ساتھ لگ رہی ہے؟ نامعلوم شخص ہمارے پاس علی امین گنڈا پور، بارڈر پہ اسلام آباد پنڈی کے بارڈر پر ٹول پلازا کے بعد لیفٹ سائڈ پر کون سی جگہ ہے؟ ٹاپ سٹی ہے یا کیپٹل ہے؟ نامعلوم شخص، ٹاپ بھی ہے، کیپٹل بھی ہے، بہت ساری ہیں، بتائیں۔ گنڈا پور، ٹاپ تو ایئرپورٹ پر ہے نا؟ نامعلوم شخص،
ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائٹ پر ہے نا. میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو. گنڈا پور ملا ہوا ہے مجھے، وہ ہے میرے پاس. علی امین گنڈا پور. بس بندے اور سامان آپ رکھیں وہاں پر ریڈی. علی امین گنڈا پور. بس بندے اور سامان آپ رکھیں وہاں پر. سر کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی. علی امین گنڈا پور. بس پھر رابطے میں ہیں انشاءاللہ. نامعلوم سر. جی سر انشاءاللہ. جی اب آپ اس میں جو ہے وہ اندازہ کریں. اب یہ کس منہ سے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی میں یہ پرامن جو ہے وہ مارچ میں کر رہا ہوں. اسے شرم آنی چاہیے کہ اس کی اندرونی سٹوری جو ہے وہ ایک بندے نے باہر نکالی، اسے اس نے تیسرے دن پارٹی سے فارغ کر دیا. اور اب یہ بندہ جو ہے، یہ بندوقیں اور بندے جو ہے وہ یہاں یعنی اسلام آباد اور پنڈی کے بارڈر پہ جو ہے وہ کس لیے لا کے وہاں پہ بٹھانے چاہ رہا ہے. وہ بندے جو ہیں وہ بندوقوں کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ کوئی امن کا پیغام جو ہے وہ پھیلائیں گے. اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک شیطانی مارچ کرنے جا رہے ہیں. یہ فتنہ اور فساد پھیلانے جا رہے ہیں. یہ یہاں پہ لاشیں گرا کے ایک قومی سانحہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک صحافی، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس کی تصویروں کو کل انہوں نے اپنے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے جہاں سے انہوں نے شروع کیا لانگ مارچ، وہاں پہ ڈسپلے کیا. اور پھر وہاں پہ جو یہ جس طرح سے اس کا جو ہے وہ اظہار افسوس کرتے رہے، اس کا غم جس طرح سے مناتے رہے، اور جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کو بھی اپنے اس مذموم مقصد کے لیے جو ہے انہوں نے استعمال کیا. اس کے بعد یہ گفتگو اور یہ اس قسم کی منصوبہ بندی جو ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ آدمی ایک فتنہ ہے. یہ اس ملک کو فتنہ اور فساد سے دوچار کرنا چاہتا ہے. اس کا قوم کو ادراک کرنا چاہیے اور اس فتنے کا سر جو ہے وہ ابھی کچلنا چاہیے، ورنہ یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے جو ہے یہ دوچار کر دے گا. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. بطور انٹیریئر منسٹر یہ میری ذمہ داری ہے. اب اس میں اگر ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ آوازیں آنی چاہیے کہ جی پرامن احتجاج ہے، پرامن احتجاج کی اجازت دی جائے، پرامن احتجاج کی آئین میں گنجائش ہے، جمہوریت میں گنجائش ہے. وہ یہ بندہ تو آئین کو مانتا ہی نہیں ہے. یہ تو جمہوریت کو تسلیم ہی نہیں کرتا. جمہوریت میں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے مخالف کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. جمہوریت میں سب سے پہلے آپ کو مخالف رائے، اختلاف رائے جو ہے اسے جو ہے وہ عزت دینی پڑتی ہے، اس کا احترام کرنا پڑتا ہے. یہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، یہ کہتا ہے کہ میں حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھنے سے مر جانا جو ہے وہ قبول کروں گا. تو پھر یہ کون سی جمہوریت لانی چاہتا ہے؟ یہ کس الیکشن کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر رہا ہے؟ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے، لا انفورسنگ ایجنسی کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، قوم کے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. یا تو اس گفتگو کو جو ہے یہ غلط ثابت کر آئیں، یہ اس کو چیلنج کریں، اس کا فورنزک آڈٹ جو ہے وہ کروا لیتے ہیں. اگر یہ درست ثابت ہو جائے
تو پھر اس کے اوپر جو ہے پھر ایکشن جو ہے وہ پھر حکومت کو لینا اس کی ذمہ داری، اس کا فرض ہے. اور اگر یہ اس سے بھاگتے ہیں، اس کے لیے کوئی جواز گھڑتے ہیں، اس کے لیے کوئی اور بیانیاں بناتے ہیں، تو اس بات کو قطعی طور پہ جو ہے وہ خاطر میں نہیں لایا جائے گا. ہم ہر قیمت پہ اس کیپٹل سٹی کی جس طرف وہ آ رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ تمام شہریوں کی جو آفسز ہیں، جو بلڈنگز ہیں، جو سمبل آف اسٹیٹ ہیں، ان کی ذمہ داری اور کسی مسلح جتھے کی چڑھائی جو ہے، جس طرح سے اب یہ جتھا جو ہے یہ آ کے جو ہے وہ کسی جگہ پہ پارک ہونا چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، ایسے اور بھی کئی جتھے ہیں، لیکن ان لوگوں کے نام جو ہے وہ اتنے نون نہیں ہیں. ان کی بھی گفتگو، ان کی بھی تیاریاں جو ہے وہ ہمارے نوٹس میں ہیں. تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ ہمیں ایک جو ہے وہ کمپلیٹ کمپریہنسو ایکشن جو ہے وہ فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا. میں کے پی کے کی حکومت کو اور خاص طور پہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو میں یہ وارن کرتا ہوں کہ آپ اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے اس بندے کو فوری طور پہ، کیونکہ اس وقت یہ کے پی کے کی حدود میں موجود ہے، ان دونوں افراد کو اور جن بندوں کو یہ اکٹھا کر رہے ہیں ان لوگوں کو اور ان بندوقوں کو جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں، ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ ان کو بندوں کو اریسٹ کریں اور اس اسلحے کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیں. اور کوئی اس قسم کا گروہ جو ہے کے پی کے کی حدود سے اگر اسلام آباد کی حدود میں یا اسلام آباد کی حدود کے آس پاس کہیں اگر گیدر ہوتا ہے تو آپ براہ راست آپ ذمہ دار ہوں گے. میں اسی طرح سے پنجاب کی حکومت سے بھی اور پنجاب کے چیف سیکرٹری اور آئی جی سے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے آپ کو انفارمیشن مہیا کی ہے. عمران خان کے ساتھ مسلح لوگ کل بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ گیدرنگ میں جو لبرٹی چوک سے شروع اس میں شامل تھے. آج بھی جب وہ شدرا سے شروع ہوئے ہیں تو لوگ شامل تھے، اور آگے گجرات سے اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کے شامل ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. گجرات میں بھی وہاں پہ مخصوص حالات اور سیاست کی وجہ سے وہاں پہ بھی بندوقیں اکٹھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے وہ بندے جو ہے وہ جوڑے جا رہے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ فوری طور پہ کریک ڈاؤن کریں ایسے لوگوں کے اوپر. وہ اسٹیٹ کے سرونٹ ہیں، ان کی ذمہ داری جو ہے نیشن کی طرف ہے، اسٹیٹ کی طرف ہے. وہ کسی ایسے بدبخت شیطان جو اس ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے پہ تلا ہوا ہے، جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جو اس ملک میں انارکی چاہتا ہے، جو اس ملک میں افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ بیانیے میں نہ آئیں اور اپنا فرض ادا کریں اور اس بارے میں جو ہے ایکشن جو ہے وہ لیں. فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ بھی پوری طرح سے الرٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بھرپور ایکشن لیں گے. اور میں یہ بات کہنی نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے اس صورتحال میں یہ بات کہہ دینی چاہیے، ورنہ میں اپنے فرض کو ادا کرنے سے قاصر رہوں گا کہ وہ معصوم لوگ، کچھ لوگوں کو تو اس نے گمراہ کیا ہوا ہے، اور وہی ٹولہ تھا 10 12 15 8، وہی ٹولہ تھا جو ہر جگہ پہ پہنچا ہوتا ہے، اور اس کے پہنچنے کی جو ہے وہ وجوہات جو ہے وہ مختلف ہیں، جن کے اوپر جو ہے وہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی. اگر وہ وجوہات نہ ہوں تو شاید یہ گھٹ کے جو ہے نا یہ 1.5-2 ہزار پہ آ جائے.
تو یہ وہی ٹولہ ہے، وہی جو ہے وہ جلسوں میں ہوتا ہے، وہی اب لبرٹی چوک میں تھا، آج جو ہے وہ شدارہ میں تھا، اور لاہور کے شہریوں نے اس فتنہ مارچ کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا۔ لاہور جو ہے وہ 10 سے 15 ملین کی آبادی کا شہر ہے، اور اگر آپ اس کو ملحقہ علاقوں کو لے لیں جو شیخوپرا اور قصور اور باقی سارا، تو کم از کم یہ جو ہے وہ 20 ملین کی آبادی بنتی ہے۔ تو اس میں سے بس وہی جن کو اس نے جو ہے وہ 8-10 ہزار لوگوں کو جو ہے وہ پورا تھرو آؤٹ آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر تعداد جو ہے وہ کوئی 13-14 سے بڑی نہیں ہے، اور جو ہے وہ 7-8 سے لے کے کسی جگہ پہ 7 ہے، 8 ہے، 10 ہے، 11 ہے، تو یہ وہی تعداد ہے، اور وہی تعداد جو ہے وہ ہماری اسیسمنٹ ہے کہ ان کو لے کے یہ اسلام آباد پہنچے گا۔ میری پاکستان کے محب وطن شہریوں سے بھی اور گمراہی کا شکار ان لوگوں کے عزیزوں سے، ان کے والدین سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو سمجھائیں، اسے اس گمراہی سے جو ہے وہ باہر نکالیں، اور اسے اس شیطانی مارچ، خونی مارچ کا حصہ بننے سے جو ہے وہ روکیں، وہ اپنا فرض ادا کریں۔ باقی پھر جو چیز سامنے آئے گی اس کو پھر روکنا ہمارا فرض ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا فرض جو ہے وہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نبھائیں گے، اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ مریم الہی، دنیا نیوز۔ پہلے تو یہ کہ آپ نے اس حوالے سے جس سے ابھی بات کی اس سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک تو پریس والد صاحب کی پریس کانفرنس، اور دوسرا بھی آپ نے پیدا کچھ آپ کے بارے میں اس کو ریویل کیا، ایکسپوز کیا، اس کے بعد ڈو یو پلان ٹو اریسٹ عمران خان اور سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ؟ دوسری چیز سر، آئی ہیو اے فیو کوشچنز اراؤنڈ دس ارشد شریف سینیریو۔ پہلی بات تو یہ کہ سر جو پرائم منسٹر کو اور جو لیٹرز وہ دیگر اداروں کو لکھتے رہے، جس میں پریزیڈنٹ کو بھی میں نے خط لکھا گیا، اس میں پھر پرائم منسٹر صاحب کو بھی خط لکھا کہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ تھریٹس بھی ہوتی ہیں، جو آن ریکارڈ ہے، ان کی ویڈیوز بھی ہیں جس میں نے بتایا کہ جی مجھے تھریٹس ہیں۔ اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کے کیا میجرس تھے، یو مائٹ نو اباؤٹ اٹ۔ دوسرا یہ کہ آپ نے پچھلے 4-5 دن میں بارہا مبینہ طور پہ مطلب آپ نے لیج کیا انہیں کہ عمران خان اینڈ Mr. Sulaiman Iqbal, they have some sort of involvement. Sir, what grounds can you say that when there is no action commission made, no findings? میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ آج کی اس گفتگو کو جو ہے اس میں جو ہے یہ فتنہ شیطانی مارچ تک جو ہے وہ محدود رکھیں۔ ہماری جو ٹیم ہم نے بھیجی ہے وہاں پہ کینیا میں، وہ پہنچ چکی ہے وہاں پہ، بڑے ہی ذمہ دار اور ایکسپیرینسڈ آفیسرز ہیں، ان سے ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ اگلے 1-2 روز میں مکمل ہو جائیں گی۔ میں اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ اسپیسیفک ارشد شریف شہید کے کیس سے متعلق اور وہاں پہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہاؤ دیٹ ہیپن، اس سے متعلق جو ہے میں آپ سے علیحدہ بیٹھوں گا، اور اس کے اوپر گفتگو اس دن پھر ہم اور کسی موضوع پہ نہیں کریں گے، اسی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شیطانی فتنہ مارچ ہے، اور یہ جو آج جو چیز سامنے آئی ہے، جو ایویڈنس جو ہے وہ ملی ہے، جس کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ اس کی صحت جو ہے اس کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ اس کی آواز نہ ہو، یہ کریں چیلنج اس کا ابھی جو ہے وہ فرض کر کے۔ ہمیں تو پوری تسلی ہے کہ یہ وہی بندہ ہے، اور ہمیں تو اس کے علاوہ بھی پتہ ہے کہ وہ بندے اکٹھے کون کون سے کر رہا ہے، بندوقیں کہاں سے لے رہا ہے، لائسنس جو ہے وہ کہاں سے لے رہا ہے، اور کہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے لوگوں سے آگے بات بھی کی ہے انہی جگہوں کے اوپر کہ کہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے رکھنا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس ایویڈنس کے بعد یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ اگر اس طرح کے گروہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسا سین بناتے ہیں، جو ہماری رپورٹس ہیں کہ یہ کوئی ایسا سین بنائیں گے کہ اس میں لا انفورسنگ ایجنسی سے متصادم ہوں گے،
اور پھر اس کے بعد لوگوں کی لاشیں گرانے کا کام یہ لوگ کریں گے. یعنی ان لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے پلیس یہ کریں گے کہ لاشیں یہ گرا دیں گے تو تصادم جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی سے ہوگا اور میڈیا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ چلائے گا کہ جی یہ دیکھیں جی یہاں پہ تصادم ہوا ہے اور اس تصادم کے نتیجے میں جو ہے یہ لاشیں گری ہیں. جبکہ اس تصادم کے نتیجے میں لاشیں نہیں گرنی. لاشیں گرانے کے لیے یہ علیحدہ سے عمران خان نیازی صاحب نے جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے. 24 گھنٹے حقیقی آزادی مارچ سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.